کہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے. ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹنی کے ساتھ باندھ کر اونٹنی کی مہار نکال دینی چاہیے اور اونٹنی کو جو ہے وہ جنگل میں چھوڑ دینا چاہیے. اونٹنی جو ہے وہ بھاگے گی، دوڑے گی، جنگل میں بھوکی پیاسی اور پتھروں سے ٹکرائے گی، حضور شہید ہو جائیں گے. پھر جو ہے ابلیس کھڑا ہوا، کہنے لگا تیرا مسئلہ بھی مضبوط نہیں، تو نے مشورہ دیا ہے کہ کوئی آدمی ان کو پکڑ کے بٹھا دے اور باندھ دے، بتاؤ کہ ان کو پکڑے گا کون، ان کو ہاتھ کون لگائے گا؟ ان کو تو دیکھنے سے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، تو جس کے جسم کے ساتھ ان کا جسم ٹچ کر گیا وہ کس طرح کلمہ نہیں پڑھے گا؟ تیری جو رائے ہے یہ بھی کمزور ہے، بیٹھا چپ کر کے بیٹھ جا. وہ بھی بیٹھ گیا. ایک اور کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ چلو اپنا بٹھا تو دیں گے، لیکن یہ ہے. ابلیس کہنے لگا بٹھا بھی دیا تم نے تو بتا کہ اس نے اونٹنی کو اشارہ کر دیا، تو اونٹنی کی کیا مجال ہے کہ وہ ایک قدم بھی آگے نہیں جائے؟ تو میں نہیں پتا کہ وہ ہاتھ میں قربانی کے دن چھرا پکڑ کے کھڑا ہو جائے تو اونٹ دوڑ دوڑ کر اس کے قدموں پر بوسے دے کر گردنیں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے پہلے ذبح کرے، یا رسول اللہ مجھے پہلے ذبح کرے. پرندے بھی اس کے تابع، چرند بھی اس کے تابع، درند بھی اس کے تابع، جانور بھی اس کے تابع. اگر اونٹنی کو حکم دیا تو اونٹنی نے قدم بھی نہیں کھانا. تیری رائے کامل نہیں تھی. ایک اور کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ ہم اس طرح کرنا چاہیے کہ ایک کمرے میں بند کر دیں، باہر سے تالا لگا دیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اندر کتنے دن جو ہے وہ بھوک اور پیاس برداشت کریں گے، آخر کار شہید ہو جائیں گے. اب سارے کافر مشاورت کر رہے ہیں. یہ ابلیس انسانی روح کے اندر، بابے کے روح کے اندر آیا تھا. یہ پھر کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے کہ اس کے غلام اس پر جان لٹاتے ہیں، جب ان کو پتا چلے گا وہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. تو یہ جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہنے لگا ہم چھپ چھپا کے یہ کام کریں گے، کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا وہ جس راہ سے گزر جائے خوشبوئیں آتی ہیں، جس گلی سے گزر جائے. یہ ابلیس تعریف کر رہا ہے. کہنے لگا جس راہ سے گزر جائے 8 دن تک وہاں سے خوشبو آتی رہتی ہے. اس نے کہا پھر مشورہ کر دیا جائے. ایک چوتھا کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا میرا مشورہ ہے کہ راتوں رات شہید کر دیا جائے. بڑے بڑے بات جو ہے وہ بدماش اور پہلوان تلواریں لے کر ان کے دروازے پر پہنچ جائے اور رات کے وقت ادھر کھڑے ہو جائیں، وہ فجر کی نماز کے لیے گھر سے باہر نکلے، حملہ کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے. ابلیس کہنے لگا یہ مشورہ مجھے پسند آیا، بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے. ابو جہل نے طے کیا، انعام رکھ دیا. 300 بڑے بڑے بدماش اور پہلوان، ان کو ہاتھوں میں ننگی تلواریں دے کے در مصطفیٰ پہ کھڑا کر دیا گیا. خالق کائنات نے فرمایا محبوب آج کی رات ہی جو ہے وہ یہاں سے گزرنا ہے اور میں تجھے دشمنوں کے درمیان سے نہ گزاروں تو مجھے رب نہ کہنا. حضرت شیر خدا کو حضور نے اپنے بستر پر سلایا، عرض کیا کہ مالک و مولا باہر 350 کافر جلاد ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، مولا اب کیا کروں؟ فرمایا محبوب ہوا کھول، دروازہ کھول، تیرا رب ان کو اندھا بھی کر دے گا، گونگا بھی کر دے گا، بہرا بھی کر دے گا. پیارے یہ تجھے دیکھ نہیں سکیں گے، اور ہاں خالی جانا نہیں بلکہ ایک مٹھی خاک کی بھر، اور بھرنے کے بعد جس نے بدر میں قتل ہونا ہے اس کے سر پر مٹی رکھتا جا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں، کافر انتظار میں ہیں اور اندھے بھی نہیں، بالکل جو ہے وہ بینا ہیں، ہوشیار ہیں، چالاک ہیں، پہلوان ہیں، طاقتور ہیں، بزدل بھی نہیں. اب حضور علیہ السلام نے خاک لی اور جس نے بدر کی لڑائی میں قتل ہونا تھا اس کے سر پہ رکھی. حضور گزر گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، ساتھ لیا، غار میں قیام کیا، حتیٰ کہ چلتے چلتے مدینہ المنورہ آ گیا. صحابہ کرام نے جو وہاں پر موجود تھے استقبال کیا. مرد سارے کے سارے بازاروں میں گلیوں میں آ گئے، بچے اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی. لوگوں نے راستے میں پتوں کی ٹہنیاں دی اور پتے اتارے. جس طرح ہم پھول رکھتے ہیں
اس دور کے حساب سے حضور کا استقبال کرنے کے لیے بچوں مردوں عورتوں نے جو ہے وہ پتے بکھیرے تاکہ حضور کا استقبال کیا جائے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب مدینے میں داخل ہوئی، لوگ ہاتھ جوڑ کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے امیر و کبیر کو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے گھر۔ کوئی کہنے لگا کہ مدینے کا سب سے زیادہ رئیس میں ہوں، میرے گھر چلیے یا رسول اللہ۔ کوئی کہنے لگا میں تاجر ہوں، میں آپ کے جتنے بھی مہمان آئیں گے میں ان کو کھانا بھی کھلا سکتا ہوں، رہائش بھی دے سکتا ہوں، آپ ہمارے گھر چلیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اونٹ کی مہار، اس اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، اس کو پتا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ جس اونٹنی پر مصطفیٰ جان رحمت قدم رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھیں تو اس اونٹنی کو علم غیب رب دے دیتا ہے، تو خود رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا۔ اب اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی حتیٰ کہ وہی 2 منزلہ گھر آ گیا، وہی 2 منزلہ گھر جو 1000 سال پہلے بادشاہ تبا حمیری اول نے بنایا تھا۔ اونٹنی جا کر اس 2 منزلہ گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب بیٹھی تو حضور نے فرمایا کہ یہی میری قیام گاہ ہے۔ جا کر جلدی سے حضور کے غلام نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جو ہے وہ غلام نکلا، کہا کہ تمہارا مالک کہاں ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا وہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ مالک و مولا تیرا حبیب مدینے آ رہا ہے۔ اب مدینے میں بڑے بڑے امیر کبیر اشخاص ہیں، لوگ ہیں، اب میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس محبوب کو میرا مہمان بنا دے۔ اب اس دعا کرنے والے کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی 400 علماء میں سب سے جو بڑے عالم تھے، اس عالم کی نسل میں سے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے، ابو ایوب انصاری دوڑتے ہوئے آئے، قدموں پر بوسہ دیا، ہاتھ جوڑے، کہا میرے بھاگ جاگ گئے، مقدر جاگ گئے، نصیبہ جاگ گیا، یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لائیے۔ حضور اندر تشریف لے کر گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کوئی بڑا عالم یا پیر صاحب یا بزرگ کوئی گھر آ جائے تو پتہ نہیں چلتا کس طرح بٹھائیں، کیا کریں کیا نہ کریں، افراتفری مچ جاتی ہے۔ ابھی ابو ایوب انصاری نے کوئی بات نہیں کی۔ حضور نے فرمایا کہ بعد میں مہمان نوازی کرنا، پہلے سارا خط کرنا، پہلے ہمارا خط نکال جو 1000 سال پہلے جو ہے وہ تبا حمیری نے، میرے غلام نے، مجھ پر ایمان لانے والے نے تجھے دیا، اور تیری بڑوں کو اور جد امجد کو جن کی نسلوں سے تو ہے ان کو دیا تھا، وہ خط دے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے خط دیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خط پڑھا، پڑھ کر دعا کی، مالک و مولا تو بھی گواہ ہو جا اور اے میرے صحابہ تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں نے تبا حمیری اول کا ایمان قبول کیا اور میں نے اس کو اپنی امت میں قبول کیا، اور تم گواہ ہو جاؤ کہ تبا حمیری میرا غلام بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، اور میں اس کا بھائی بھی۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری کی چابیاں، وہی چابیاں چلتی آ رہی تھی، وہی چابیاں دونوں ہاتھوں سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چابیاں بھی تبا حمیری نے 1000 سال پہلے اس گھر کی چابیاں آپ کے لیے پیش کی تھی، یا رسول اللہ اس کو قبول کیجیے۔ 1000 سال پہلے حضور کا انتظار ہوتا رہا، 1000 سال پہلے آنے والے لوگ امت میں پیدا ہونے کے لیے تڑپتے تھے، اور نسبت ملی تو مدینہ المنورہ کے اندر مصطفیٰ جان رحمت 1000 سال پہلے گزرے بادشاہ کے لیے بھی حضور ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر نسبت رسول اور تعلق مضبوط ہو جائے تو 1000 سال بھی گزر جائے تو حضور اس کو بھولتے نہیں ہیں، اس کو عزت مقام، لاکھوں بادشاہ آئے لاکھوں چلے گئے، لیکن آج رات کے 9:45 بجے صدیاں بیت جانے کے بعد بھی تبا حمیری اول بادشاہ کا ذکر منبر پر کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ اس نے اپنا تعلق مصطفیٰ سے جوڑ لیا۔ آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری قبریں کبھی مرے نہ، ہمارے نام کبھی نہ مرے، ہمارا مقصد، ہمارا کاز کبھی نہ مرے، تو
اپنا تعلق رسول اللہ سے مضبوط رکھنا. حضور علیہ السلام کی ذات والا شان سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. جس کا تعلق حضور سے مضبوط ہوا وہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہوا. اب دو باتیں اور عرض کرنی ہے اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا.